بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Students, previous class میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان فرق کیا ہے، بڑا فرق کون سا ہے جس کی بنا پر بہت سے علاقے پسماندہ رہ جاتے ہیں اور بہت سے ترقی کر جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ترقی کو فروغ دینے والے جغرافیائی عوامل کون سے ہیں، کن عوامل کی وجہ سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم اسے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پسماندہ علاقوں کے مسائل. اور اس کلاس میں ہم بات کریں گے جو بیسکس پرابلمز ہیں پسماندہ علاقوں کے، جو بنیادی مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے جن کی وجہ سے وہ ممالک ترقی نہیں کر پا رہے. ہم ان مسائل کے بارے میں بات کریں گے. اسٹوڈنٹس، پسماندہ علاقوں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور آمدنی کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کے معاشی مسائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پسماندہ ممالک کے جو لوگ ہیں، پسماندہ جو ممالک ہیں، ان کے معاشی مسائل کون سے ہیں. اسٹوڈنٹس، پہلی چیز تو یہ کہ سرمایہ کی کمی ہے. سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اور نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر غیر ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے. غیر ممالک جو ہیں، جو پاور کنٹریز ہیں، جن کے پاس جو ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں، یہ پھر اس طرح کے پسماندہ علاقوں کو قرضہ دیتے ہیں اور ان قرضوں کا بوجھ سال ہر سال پھر بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ پسماندہ علاقے نہیں کر سکتے اور اس طرح سے پھر قرضوں کا بوجھ چڑھتا رہتا ہے اور قرضوں کے ساتھ ساتھ ان پر سود کی ادائیگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ پسماندہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کے قرضوں کے اور سود کے بوجھ تلے ایسے دب جاتے ہیں کہ پھر اس سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور پھر ان ممالک کے معاشی مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بہت اہم مسئلہ ان ممالک کا وہ یہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ ملکی وسائل سے بھی زیادہ ہے. کہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اپنی اس بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے قابل تک نہیں رہتے کیونکہ وسائل کم ہیں اور آبادی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ایک بڑا ایشو آتا ہے بے روزگاری کا. بے روزگاری، لوگ زیادہ تر ان کو جابز نہیں ملتی، کام نہیں ملتا اور وہ بے روزگار رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے پھر جو خاندان ہوتے ہیں، جو غریب ممالک ہیں، غریب ممالک میں رہنے والے زیادہ تر جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ بے حد محدود ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ان ممالک میں کاشتکاری کے پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیداوار کم ہوتی ہے اور جب پیداوار کم ہوتی ہے تو اس کم پیداوار کے ساتھ پھر اتنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کا زیادہ تر جو دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے. ان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زیادہ تر جو آمدنی ہے وہ زراعت کے ذریعے سے آتی ہے، لیکن چونکہ زراعت میں بھی پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کاشتکاری کے، اس وجہ سے پیداوار اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور زیادہ محنت اور زیادہ خرچ کے باوجود اتنی پیداوار نہیں ہوتی کہ یہ ممالک جو ہے وہ اپنے معاشی مسائل سے باہر نکل سکیں. اسٹوڈنٹس، جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان تمام مسائل کی بنیاد پر محدود ملکی وسائل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو غیر ممالک یا آہستہ آہستہ ان ممالک میں اپنا تسلط جمانا شروع کر دیتے ہیں اور غیر ملکی تجارت کے بہانے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے ترقی یافتہ کنٹریز ہوتی ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، یہ بھی اس طرح کے پسماندہ ممالک میں اپنا تسلط جمانا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے ملکی وسائل پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں. جو پسماندہ ممالک ہیں ان کی جو قومی آمدنی ہے وہ بے حد کم ہوتی ہے کیونکہ برآمدات کم ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا، پیداوار بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ چیزیں باہر برآمد نہیں کی جا سکتی اور اسی مسئلے کی وجہ سے قومی آمدنی بے حد کم ہے اور جو خاندانی آمدنی ہوتی ہے، جو فی کس ایک شخص کی آمدنی ہوتی ہے کسی بھی گھر میں، وہ بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مزید معاشی مسائل جو ہیں وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک اور بہت اہم مسئلہ ان ممالک کا وہ ہے اعلیٰ تعلیم کا فقدان. اعلیٰ تعلیم کی بے حد کمی ہے. تعلیمی میدان میں بھی یہ بہت زیادہ ممالک پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو
تعلیمی سہولیات پہنچانا، تعلیم کی بہتر سہولیات پہنچانا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ ممالک صنعتی میدان میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کی جتنی بھی بڑی بڑی ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ صنعتی میدان میں ترقی کرنے کی وجہ سے ہی ترقی یافتہ ہیں۔ انڈسٹریز اچھی اور بہتر ہونے کی وجہ سے وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں وسائل کی بہت کمی ہے، تعلیم کم ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ممالک صنعتی میدان میں بھی پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان ممالک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے توانائی کا بحران۔ بجلی، گیس کی جو بنیادی ضروریات یہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کے صنعتوں کو میسر ہوتی ہیں، اور توانائی کے اسی بحران کی وجہ سے بھی بہت سے معاشی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس طرح جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ترقی یافتہ ممالک میں متعارف کروائی جاتی ہیں، یہ ممالک ان سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اور جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، ان سے عدم واقفیت کی بنا پر بھی بہت سے معاشی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور بہت بڑے مسئلے کی، وہ ہے معاشرتی مسائل۔ معاشرے کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی روایات کی وجہ سے کس طرح پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے اچھے حالات جو ہے وہ ملک کی معیشت پہ بھی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، جبکہ بہت سے بعض مخصوص حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو منفی اثرات لاتے ہیں، اور ہر معاشرہ جو ہے وہ اپنی سماجی روایات کے اندر رہتے ہوئے نئی ایجادات کرتا ہے اور بدلتے ہوئے حالات کو قبول کر لے تو ملک کی معیشت پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں صدیوں سے جاری معاشی بدحالی نے ان کے مخصوص سماجی اور معاشرتی مسائل کو مزید الجھا دیا ہے، اور دور جدید میں پسماندہ ممالک جو ہیں وہ ان کو کچھ سماجی مشکلات کا سامنا ہے، جن کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کی ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے لوگوں کو جو حقوق ہیں وہ میسر نہیں ہیں، بنیادی اور عوامی حقوق کی بے حد کمی ہے، اور جو ملک کی ایک بڑی آبادی ہے وہ زیور تعلیم سے محروم ہے، جدید علوم ان کو نہیں دی جا رہی، تعلیم ان کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر زیادہ تر جہالت جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے پسماندہ ممالک میں ابھی تک وہی پرانے معاشرتی اور سماجی روایات موجود ہیں، جن کا غلام بن کر جو محدود معاشی وسائل ہیں ان کو ضائع کر لیا جاتا ہے۔ ابھی تک پرانے روایات کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، قدیم فرسودہ نظریات کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ممالک ابھی تک اپنے معاشرتی مسائل سے ہی نہیں نکل پائے، اور پھر اسی وجہ سے پھر معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ترقی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ معاشی اور معاشرتی بدعنوانیوں کا شکار ہیں۔ ناانصافی ان کے معاشرے کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر ان کنٹریز کے اندر، ان ممالک کے اندر جو امیر غریب کا فرق ہے وہ بتدریج زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ رہنے والے لوگ تدبیر کی بجائے زیادہ تر جو پرانے نظریات اور پرانے خیالات کی وجہ سے تقدیر پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، خود ایفرٹس نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو قسمت میں ایسے ہی ہے، ہونا ہوگا تو مل جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، اپنی ایفرٹس نہیں کرتے، اپنی کوششیں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھی یہ ممالک پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ان ممالک میں ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک جو ایک پرانا قبائلی نظام ہے وہ موجود ہے، لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ان کا طرز زندگی ہے وہ ان ممالک میں عام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پسماندہ ممالک میں جو سیاسی مسائل ہیں وہ کون سے ہیں، اور کس طرح سیاسی مسائل کی وجہ سے یہ علاقے پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو پسماندہ ممالک ہیں یہاں پر سیاسی صورتحال بہت غیر یقینی ہوتی ہے، سیاسی نظام مستحکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور یہی چیز بہت اثر کرتی ہے ان ممالک کے معاشی حالات کے اوپر، کیونکہ اگر سیاسی نظام جو کہ ملک کو چلا رہا ہے وہی بہتر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معیشت پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے،
کیونکہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آمدنی پھر ملک میں نہیں آتی، اور جب آمدنی نہیں آتی پھر ملک کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر پھر غربت جو ہے وہ ان ممالک میں عام ہو جاتی ہے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے جو نظام حکومت ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے اور ان ممالک کی بدحالی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ان پھر مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں غیر ممالک پھر ان ممالک کے ملکی حالات میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں، غیر ضروری انٹرفیئرنس سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان ممالک میں اپنا قبضہ، اپنا تسلط جما لیتے ہیں، اور ان ممالک کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ غیر ممالک اس سچویشن سے، ان حالات سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ پھر پسماندہ ممالک آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں غیر ممالک، اور پھر آہستہ آہستہ ان ممالک میں اپنا قبضہ جما دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سے ایسے آپ کو حالات ملیں گے جس میں باہر کے جو بڑی پاورفل کنٹریز ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی وکٹم دیکھتی ہیں، کوئی ایسا ملک دیکھتی ہیں جو تھوڑا سا پرابلمس کا شکار ہے، جہاں سیاسی مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اندرونی سیاسی مسائل کی وجہ سے پھر باہر کے ممالک جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع کر دیتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں ان کے مسائل میں، ان کے پرابلمس کے اندر، اور اس کو سولو کرنے کی بجائے، اس کو حل کرنے کی بجائے ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان ممالک میں ایک اور بہت مسئلہ ہے سیاسی مسائل، کیونکہ مستحکم نہیں ہے، تو اسی لیے جو انصاف ہے ان ممالک میں، معاشی، سماجی یا سیاسی انصاف، اس کے حصول میں بھی بہت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حکومتی جو پالیسیاں ہیں، جو اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں، جو پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں گورنمنٹ نے، حکومت نے، پھر اس میں مضبوطی نہیں رہتی، وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ سیاسی مسائل میں آپس کے جو حکومت اور اپوزیشن، ان کے اپنے ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے ملک کے جو ایکچوئل پرابلمز ہیں، جو اہم مسائل ہیں، ان پر فوکس کر سکیں، اور پھر یہ ممالک جو ہے مزید پسماندگی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو بنیادی مسائل، اس کے علاوہ بےحد اور بہت سارے مسائل ہیں جو پسماندہ ممالک کو سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ ان اہم مسائل کی وجہ سے یہ ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ پرابلمز کس طرح سے ان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کا سلوشن بھی ہوگا، ظاہر ہے ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ ممالک جو ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ اپنی جو سچویشن ہے، اپنے حالات ہے، وہ بہتر کر سکیں، اور ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ مشق میں سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز ہیں، ہم انہیں مارک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مارک کرتے ہیں مختصر سوال، تو یہاں پر مشق کے اندر مختصر سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ مختصر سوال نمبر 1 ہے کہ پسماندہ ممالک کے کوئی سے 3 معاشی مسائل بیان کریں۔ ابھی ہم نے کچھ معاشی مسائل پڑھے ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی سے بھی 3 معاشی مسائل جو ہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی سے 3 لے لیں۔ سرمایہ کی قلت، عدم فراہمی، یہ پوائنٹ لے لیں، اور تھرڈ یہ والا پوائنٹ لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سے بھی 3 پوائنٹس اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ایک اور مختصر سوال ہے، کہ مختصر سوال نمبر 3 ہے کہ پسماندہ ممالک کے کوئی سے 3 معاشرتی مسائل۔ ابھی ہم نے معاشی مسائل کی، اب اس کے معاشرتی مسائل آپ نے بتانے، اور ابھی ہم نے جو معاشرتی مسائل پڑھے ان میں سے کوئی سے بھی 3 معاشرتی مسائل آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ فرسٹ 3 پوائنٹس آپ کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سے بھی 3 پوائنٹ آپ اس ٹاپک میں سے لے سکتے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف، تو یہاں پر 2 تفصیلی سوال بھی بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تفصیلی سوال نمبر 1، اور یہ ہے کہ پسماندہ ممالک کی معاشرتی مسائل بیان کریں۔ تو معاشرتی مسائل کا جو ٹاپک ہے اس میں کمپلیٹ آئے گا، آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے معاشرتی مسائل، اور اس کے بعد سٹارٹ سے ہی پھر اس کی جو پوائنٹس اس میں آ جاتے ہیں کمپلیٹ، اس کے پوائنٹس آپ نے کرنے ہیں یہاں تک لاسٹ میں۔ جنرل مخصوص قبائلی نظام اور طرز ممالک کا عام ہونا، یہ ہے معاشرتی مسائل ان ممالک کے۔ تو یہ مکمل تفصیلی سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 4 ہے پسماندہ ممالک کے معاشی مسائل بیان کریں۔ تو اس میں آپ نے پھر معاشی مسائل بتانے ہیں، آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی معاشی مسائل، اور اس میں اسٹارٹ ٹو اینڈ
عدم واقفیہ جتنے پوائنٹس آ رہے ہیں وہ مکمل اس میں آ جائیں گے. یہ تفصیلی سوال نمبر 4 کا آنسر ہے. اب جی ڈائری لکھ لیجیے. ڈائری ہے کہ مختصر سوال نمبر 1 اور 3 جو ہے وہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، جبکہ تفصیلی سوال جو 2 ہم نے کیے ہیں 1 اور 4 یہ آپ نے صرف یاد کرنا ہے. آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور ورک کی بھی سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے لاسٹ ٹاپک اور ایکسرسائز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.